سامنے ہے اور اس میں روز کی سطح پہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. پہلے یہ جھوٹے اور نائل کرپٹ اور دہشت گرد ذہنیت رکھنے والے وزیر اعظم اور اس کی پارٹی کے تمام بدتمیز وزراء فیڈرل گورنمنٹ کے اب اتنی بدتمیزی زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر میں اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کی بدتمیزی اور دہشت گردانہ ذہنیت کی بات کروں گا تو باقی ان کے جو وزراء ہیں وہ بچ جائیں گے. اور کل آپ نے دیکھا کہ وزارت داخلہ پورٹ فولیو رکھنے والے پنڈی کے گٹر کے کیڑے شیدا ٹلی نے جس طرح اپنے ہاتھ کا استعمال کیا ہے میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں, مگر یہ ان کی کیفیت بن چکی ہے پوری پی ٹی آئی کی, پوری پی ٹی آئی کے کارکنوں کی. ان کی خواتین مراد سعید بننے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہمیں بڑا احترام ہے بطور سیاسی کارکن کہ ہم اپنے اخلاقی اقدار کو اس کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں, مگر پوری پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. وہ اکثریت کے ساتھ ساتھ ذہنیت بھی کھوتی جا رہی ہے اور اب پاکستان ایک بدقسمتی سے ایسے حکمرانوں کے دور سے گزر رہا ہے جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, جو دہشت گردانہ کارروائی کے لیے اکسا رہے ہیں اپنے کارکنوں کو, جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا وزیر سب سے زیادہ بدتمیز ہے, اور پرائم منسٹر سب سے زیادہ آگے جا رہے ہیں بدتمیزی میں بھی, جھوٹ میں بھی, مکاری میں بھی, چوری میں بھی. اس لیے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے اور دہشت گرد ذہنیت رکھنے والے ایک وزیر اعظم پاکستان پر مسلط ہے. اب بات آ گئی اسپیکر کی, جو آئینی طور پر ایک ریفری کا کردار ادا کرتے ہیں. آئین کہتا ہے کہ وہ شخص کسٹوڈین آف ہاؤس ہے پارلیمنٹ کے اندر, دونوں ہاؤسز کے اسپیکر ہو یا چیئرمین سینٹ. مگر پاکستان آج پھر میں کہوں گا کہ موجودہ عوام دشمن جس نے اس قوم کی چیخیں نکالی ہوئی ہیں اور اس کے خلاف اپوزیشن نے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپوزیشن کی تمام قیادت کو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اختر مینگل صاحب, شہباز شریف صاحب, کہ انہوں نے قوم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے, قوم کی چیخوں کی آواز سنتے ہوئے پھر فور اس قوم دشمن عوام دشمن حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان پی ٹی آئی کے اراکین جنہوں نے اس عوام دشمن نال اور کرپٹ ٹولے, جنہوں نے مہنگائی کا سونامی لایا ہے اور سونامی میں اس قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے, اور آپ میں اور یہ پوری قوم اس مہنگائی کو بھگت رہی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ نے پوری قوم کو معاشی طور پر ایک خودکش حملہ کیا ہوا ہے, اس بیچ میں ان غیرت مند اور نڈر آپ کے اراکین نے نیشنل اسمبلی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ عوام دشمن ٹولے کے ساتھ نہیں ہوں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوٹے ہیں, میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قوم کے مسیحا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کو انہوں نے 3.5 سال سمجھانے کی کوشش کی کہ عوام دشمنی سے باز آ جائیں عمران نیازی. جب آپ نہیں آئے تو پھر اختلاف رائے آئینی پوزیشن ہے ان کی, یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے جو آئین نے دیے ہیں,
کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور جو اراکین بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ مزید عوام دشمن اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے، اور وہ سیاسی لوگ ہیں، کہ اگر انہوں نے عوام دشمنی پر خاموشی کا روزہ رکھا تو ان کے حلقے کے عوام تو کیا، ان کے گھر کے افراد بھی انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ آپ جھوٹے اور رغو قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا بنیادی جھوٹ پر ہے۔ لائیں کوئی ایک ویڈیو جس میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ کوئی پیسے دے رہا ہے یا کوئی پیسے دے رہا ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا الزام ہے، قوم کیوں اعتبار کرے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے ورنہ خودکشی کریں گے۔ قوم تو آپ کے اس وعدے کا منتظر ہے۔ آپ نے کہا تھا ڈالر 1 روپیہ بڑھے گا تو وزیر اعظم چور ہے، قوم تو یہ سمجھ رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ کرپٹ حکمران ہوتے ہیں تو ملک کرپشن میں ترقی کرتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 140ویں نمبر پر دنیا میں پاکستان کرپشن میں پہنچ چکا ہے آپ کی قیادت میں۔ تو یہ سارے جھوٹ آپ نے بولے اور آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اس عوام دشمن دہشت گردانہ ذہنیت رکھنے والی پی ٹی آئی سرکار کے سہولت کار بن رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور سرین وائلیشن ہے آئین کے آرٹیکل 54(3) کی، 54(3) کی وائلیشن ہے، کیونکہ 54(3) یہ واضح کرتا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اپوزیشن جب ریکویزیشن جمع کرائے گی تو 14 دن کے اندر اندر اجلاس کو کال کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے آئین کے آرٹیکل کو کوٹ کیا ہے۔ اور اگر کوئی بھی اسپیکر آئین کی اس آرٹیکل کی وائلیشن کرے گا اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں، میرے قائد نے یہ مطالبہ کیا ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ فل فور اسپیکر نیشنل اسمبلی پر غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے، کیونکہ وہ آئین کی وائلیشن کر، کیونکہ ایک عوام دشمن حکومت کے بارے میں وہ سہولت کاری کا کردار ہے۔ تو ہمیں یہ خدشہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بی بی شہید کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو 7 دن کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہوئی تھی۔ آج کیا مسئلہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنی پوزیشن خراب کر رہے تھے، مگر آج وہ خراب کر چکے ہیں۔ اب ہمیں خدشہ ہے کہ اس ڈرپوک اور کمزور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی موجودگی میں پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے ان گنڈوں سے، اور پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان یا آج کے جو صدر پاکستان ہیں، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو پی ٹی وی پر حملہ آور ہوئے تھے، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوئے تھے، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو کورٹ کے ججوں کو انہوں نے چیمبروں تک محدود کر دیا تھا، اور آج اگر وہ حکمران ہیں تو انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں فیملیز کے ساتھ رہنے والے ہمارے لوگوں نے قومی اسمبلیز کی بے عزتیاں کی، وہاں پر پولیس گردی کی گئی۔ جب ان اراکین نے ریکویسٹ کی چیف منسٹر سندھ کو کہ ہمیں تحفظ دینے کے لیے ایک پرامن ماحول چاہیے، اور انہوں نے سندھ ہاؤس میں جب رہنے کی کوشش کی تو وہاں پر پولیس گردی کی گئی، اور یہاں پر اپنے ٹائیگرز کے تھرو دہشت گردی کی گئی۔ تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی عمران خان دہشت گرد ہے، اور انہوں نے باوردی ایس ایس پی کو اسلام آباد کی سڑکوں پر مارا ہے، پیٹا ہے، تشدد کیا ہے۔ تو جب رکن اسمبلی پارلیمنٹ لاجز میں محفوظ نہیں ہوں گے تو انہوں نے سندھ ہاؤس کا رخ کیا، اور سندھ ہاؤس میں بھی آپ نے دہشت گرد بھیجے، اور شیخ رشید، عمران نیازی ان کو اپنے بچے قرار دے رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، 164 کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ان کے بچے ہیں۔ اور میں آج اگین یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں
کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اب ریفری نہیں رہا، سہولت کار ہے. وہ بار بار کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہا ہے. یہ عدم اعتماد کی تحریک میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں، ایک طرف آپ ان کو لوٹا اور غدار کہتے ہیں اور دوسری جانب آپ ان کے بوٹ پالش کرنے پر اتر آئے ہیں عمران خان کہ آپ واپس آ جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ میں اگر یہ جرأت ہے تو آپ یہ منتیں کیوں کر رہے ہیں اور آپ اپنی کابینہ کا اجلاس کیوں نہیں کال کر رہے ہیں؟ وہاں پر تو 42 گزرا کا معاملہ ہے. تو ایک طرف آپ ان کے بوٹ چاٹ رہے ہیں، مگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ کرپٹ عوام دشمن حکومت کا ساتھ مزید نہیں دے سکتے. یہ غیرت مند آپ کے اراکین ہیں، مگر آپ نے ان کی تصاویر لوٹوں پہ رکھ دی. تو سب سے بڑا شرمندہ تو آپ اپنے پرائم منسٹر کو کر رہے ہیں، جنہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے چھوڑے ہوئے جو اس کے اراکین تھے ان کو ملا کے آپ نے اپنی حکومت بنائی تھی. آج انہی لوگوں کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار اور لوٹے ہیں. تو اس وقت کیا تھا؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاست کا باتھ روم بن چکی ہے پی ٹی آئی. اگر لوٹے ڈھونڈنے تھے تو لوٹوں کی فیکٹری تو پی ٹی آئی. اگر وہ اراکین واپس اپنی پارٹیوں میں آ جائے تو آج عمران خان کے پاس کیا ہے سوائے دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے بدتمیز قسم کے لوگ، وہ گل جیسے سیاسی یتیم، سیاسی مسکرے اور پنڈی کے گٹر کے کیڑے. مگر میں تو پنڈی کے اس سیدھا دلی کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں کہ اسپیکر بھی اپنی پوزیشن انہی لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں. اور میں بار بار اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور میں سپریم کورٹ، اب پاکستان نے بھی یہ کہا تھا، کچھ دن پہلے ہم نے مطالبہ کیا تھا اسی پریس کانفرنس سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، اور اٹارنی جنرل نے بھی آج یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی ووٹ دینے سے آپ روک نہیں سکتے. اور میں اپیل کرتا ہوں ان اداروں سے کہ ان تمام ووٹرز کو جو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا، جو آئینی حق استعمال کرنا ہے، وہ اگر نیشنل اسمبلی کا رخ کریں تو انہیں تحفظ دینا بھی ان اداروں کا کام. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم تحفظ دیں، اور 27 تاریخ کو انہوں نے اپنے دہشت گردوں کو کال کی ہے اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پر اپوزیشن کے جمہوریت پسند سیاسی کارکن بھی آئیں گے جمہوریت کو بچانے، اور ان ووٹرز کو تحفظ دینے کے لیے آئیں گے جن کو کچھ چند دہشت گرد جو مہنگائی پہ تو بات نہیں کر سکتے، اور یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے گھر والے بھی ان کو جوتے مارتے ہوں گے کہ آپ کس حکمران کے حمایت میں جا رہے ہیں. مگر کرائے کے لوگوں کو لے کے آپ جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر سکتے. جمہوریت کے پاس سے ہم بیٹھے ہیں، ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہے، ہمارے کارکنان بیٹھے ہیں. ہم جمہوریت کی دفاع کریں گے، ہم جمہوریت کے لیے مارے کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم جمہوریت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ڈوبی ہوئی کشتی تو ڈوب رہی ہے اقتدار، مگر آپ ریاست کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. آپ پاکستان کے بجائے انڈیا کی خارجہ پالیسی کو آزاد کہہ رہے ہیں. نیازی، آپ کا دماغی توازن بالکل خراب ہو چکا ہے. کل کے جلسے میں آپ نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی ہے. آپ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ ریاست سے دشمنی کر رہے ہیں. اس کی اجازت پاکستان کی غیرت مند قوم نہیں، اس کی اجازت آپ کے پی ٹی آئی کے اراکین نہیں دے سکتے. اور مجھے امید ہے کہ معاملہ 12 اور 14 کا نہیں ہے، معاملہ آپ کے وزیروں کا، اور یہ تعداد آج تک کی اطلاع کے مطابق 60 تک پہنچ چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا سہولت کار قومی اسمبلی کا اجلاس کال نہیں کر رہا، جو 21 تاریخ لاسٹ تھی آپ کو کال کرنے کی، مگر آپ نے نہیں کی. اور 25 تاریخ کا اجلاس اس ملک میں اسپیکر ذمہ دار ہوں گے. اگر کوئی بھی اسلام آباد میں گڑبڑ ہوتی ہے یا بلڈ شیڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمران احمد نیازی
آپ کے ہوائی اور یہ جو آپ کی قوالیاں گا رہے ہیں سیدھا ٹلی جیسے، یہ سب سے بڑے لوٹے جس کو آپ چپراسی رکھنا نہیں چاہتے تھے، آج وہ دوسروں کو لوٹے کہتے ہیں، جن کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شیخ رشید کے اندر جو بزدل اور سیاسی بندر ہے، ان بندروں کے بیچ میں آپ نیازی صاحب اپنا اقتدار نہیں بچا سکتے، اور آپ کی پوری پارٹی کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس انتظار کر رہا ہے، اس میں آپ کی ساری پارٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے فارن فنڈنگ کیس میں اوورسیز پاکستانیوں کی جیب میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ کی بنیادی جھوٹ پہ ہے، آپ کی بنیادی کرپشن پہ ہے۔ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے جیبوں پر، پیٹوں پر ڈاکہ مارا ہے۔ آپ نے اس قوم کا جینا مہنگا کر دیا، آپ نے اس قوم کا مرنا مہنگا کر دیا۔ تو کیسے نہیں بغاوت ہوگی آپ کی پارٹی کے اندر؟ یہ تو چند نام آئے ہیں غیرت مند اراکین کے، اور جن کو غیرت نہیں ہوگی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کی تعداد انشاءاللہ بہت تھوڑی ہوگی۔ اس لیے میں آخر میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے کردار کے خلاف 100 موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ پوری قوم نے اس کے خلاف 100 موٹو ایکشن لے لیا ہے۔ اب ہمیں دھمکیاں نہ دی جائیں۔ ہم نے پاکستان میں جمہوریت بچانے کے لیے بہت صبر سے کام لیا ہے، اور اگر آپ نے 27 تاریخ کو کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو 25 تاریخ کو اپوزیشن کے جو کارکنان ہوں گے وہ مذمت کے لیے نہیں، مزاحمت کے لیے آئیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی چوڑیاں پہنی ہوئی نہیں ہوں گی، اور آپ کے بدتمیز اراکین جو بدتمیزیاں وہاں کریں گے، اور ان کے گھر بھی پاکستان کے ہر کسی شہر اور صوبے میں موجود ہوں گے۔ ہمارے کارکنوں کو اس سطح پر نہ لے جایا جائے جہاں پر آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ بڑی بات